اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ناظرین، مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ ایسے نام بھی گزرے ہیں جنہیں لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ محمد بن قاسم بھی انہی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ یہ 17 سال کا نوجوان ایسا کام سر انجام دے جائے گا جو بڑے بڑے حکمران بھی نہ کر سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محمد بن قاسم کی زندگی کے متعلق کچھ حقائق بتائیں گے اور اس کے علاوہ ان کی موت کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ سیکولر طبقے کے متعصبین نے محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے ایک روایت کی بنیاد پر محمد بن قاسم کی موت کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ روایت کس حد تک درست ہے اور اس میں کن کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس میں یہ بھی بات کہی گئی کہ محمد بن قاسم کو ایک بیل کی کھال میں ڈال کر مار دیا گیا۔ اس میں کس حد تک سچائی ہے اور کون سی باتیں جھوٹی ہیں اور کون سی باتیں سچی، اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو محمد بن قاسم کی حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ محمد بن قاسم 694 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے سقفہ خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد کے والد قاسم بھی تھے جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی، لیکن جب آپ کی عمر 5 سال ہوئی تو آپ کے والد انتقال کر گئے۔ بچپن ہی سے محمد بن قاسم مستقبل کا ذہین اور قابل شخص نظر آتا تھا۔ محمد بن قاسم اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گیا۔ انہوں نے فوج کی تربیت دمشق میں حاصل کی اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب محمد بن قاسم 15 سال کا ہوا تو اسے سپہ سالار بنا کر ایران بھیجا گیا۔ ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے انہیں سپہ سالار بنایا گیا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا اور پھر جب ان کی عمر 17 سال ہوئی تو انہیں سندھ کی مہم پر سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ دوستو، اب بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کو سندھ فتح کرنے کے لیے کیوں بھیجا گیا؟ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک بار سری لنکا سے ایک تاجروں کی کشتی بھر کر عرب کی طرف جا رہی تھی جس کے اندر بہت سارا سامان تھا، لیکن راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے اس کشتی کو لوٹ لیا۔ ان کا سارا سامان ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ان سب کو قیدی بنا لیا، لیکن ان میں سے ایک شخص بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ چوری بھاگ کر عراق کی طرف چلا گیا۔ اس نے یہ سارا واقعہ حجاج بن یوسف کو سنایا اور حجاج بن یوسف سے مدد کی اپیل کی۔ دوستو، اس وقت مسلمان اسپین اور کئی دوسرے علاقوں کی طرف فتوحات میں لگے ہوئے تھے، اس لیے حجاج بن یوسف نے راجہ دہر کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ ان چوروں اور لٹیروں کو پکڑ کر ہمارا جو سامان ہے وہ ہمیں واپس کر دیا جائے، لیکن راجہ دہر نے جواب منفی دیا۔ دوستو، راجہ دہر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں، راجہ دہر ایک بہت ہی ظالم اور جابر حکمران تھا۔ اس نے اپنے پنڈتوں کے کہنے پر اپنی ہی بہن سے شادی کر لی۔ پنڈتوں نے اسے کہا کہ اگر تم اپنی بہن سے شادی کرو گے تو تمہاری حکومت پورے سندھ تک پھیل جائے گی، لیکن یہ بات اس کے بھائی کو ناگوار گزری۔ راجہ دہر کے بھائی دہر سینا نے راجہ دہر پر اپنی فوج کے ساتھ حملہ کیا، لیکن اس دوران دہر سینا کو ایک بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہو گیا۔ اس طرح مکمل سندھ پر راجہ دہر کی حکومت آ گئی۔ دوستو، راجہ دہر چونکہ قزاقوں کی حمایت کرتا تھا، اسی لیے حجاج ابن یوسف کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا کر سندھ کی طرف روانہ کیا۔ ناظرین، جب محمد بن قاسم دمشق سے روانہ ہوا تو اس کی فوج کی مکمل تعداد 5000 تھی، لیکن جب محمد بن قاسم بصرہ پہنچا تو اس کی فوج کی مجموعی تعداد 12000 ہو گئی، جن میں 6000 گھڑ سوار، 3000 پیدل اور 3000 اونٹوں پر سوار تھے۔ ناظرین، محمد بن قاسم ایران کے شہر شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ یہاں سے جب وہ لسبیلا کی پہاڑی علاقے میں داخل ہوا تو راجہ بھیم سنگھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی مدد کے لیے وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر مسلمانوں پر اکا دکا حملہ شروع کر دیے۔
30-40 سپاہیوں کا گروہ کسی ٹیلے یا پہاڑی کے حصے سے نمودار ہوتا اور محمد بن قاسم کی فوج پر تیر اور پتھر برسا کر اچانک غائب ہو جاتا۔ یہ اکا دکا حملے مسلمان فوجیوں کے لیے بڑے پریشان کن تھے۔ حملہ اس قدر اچانک ہوتا کہ اونٹ سوار خاص طور پر نقصان اٹھاتے، کیونکہ بدک کر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جو محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایک شام محمد بن قاسم کے ایک جاسوس نے اس اطلاع دی کہ جو لشکر مسلمانوں پر اس طرح حملہ کر رہا ہے، اس کا پڑاؤ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سپہ سالاروں کی ایک مجلس بلائی۔ کچھ سپہ سالاروں نے رائے دی کہ ہمیں اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ دیبل کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے، لیکن محمد بن قاسم کی رائے تھی کہ پہلے اس علاقے کو دشمن سے پاک کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا مقصد دیبل نہیں بلکہ سندھ فتح کرنا ہے۔ اگر ہم ان فوجیوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے تو یہ پیچھے سے ہمیں مسلسل پریشان کرتے رہیں گے۔ چنانچہ ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے محمد بن قاسم نے اپنے لیے صرف 500 پیدل فوجی مانگے اور باقی فوج کو اپنی پیش قدمی جاری رکھنے کی تجویز پیش کی۔ محمد بن قاسم کا خیال تھا کہ وہ قلعہ فتح کرنے کے بعد باقی فوج کے ساتھ جا ملے گا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کے ایک بڑے سپہ سالار نے آ کر کہا، اگرچہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سندھ کی فتح کے لیے آپ ہی کو منتخب کیا ہے، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے، کیونکہ وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم نے بوڑھے سپہ سالار کو جواب دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں ایرانیوں کے خلاف لڑے جانے والی جنگ قادسیہ میں ایرانیوں کا محض اس لیے شکست ہوئی کیونکہ وہ اپنا سپہ سالار رستم کی طاقت اور اس کی شخصیت سے بہت سی امیدیں وابستہ کر بیٹھے تھے۔ اس لیے جو ہی رستم مارا گیا، ایرانی مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ ان کے مقابلے میں مسلمان سپہ سالار حضرت سعد ابن ابی وقاص بیماری کے باعث عملاً جنگ میں شریک نہ تھے، لیکن مسلمانوں کو اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی کا احساس تک نہ تھا۔ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ مسلمان بادشاہوں یا سپہ سالاروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا مجھے اپنی قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مسنہ بن حارث بنائے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ محمد بن قاسم یہ الفاظ کہہ کر قلعے کی فتح کے لیے نکل پڑا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیبوں میں اس قلعے کو فتح کرنا لکھ دیا تھا۔ ناظرین، محمد بن قاسم نے مقبوضہ قلعے اور ارد گرد کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کی فوج کا سامنا راجہ دھر سے ہوا۔ راجہ دھر کو بہت بری طرح شکست ہوئی اور اس جنگ میں راجہ دھر مارا گیا۔ راجہ دھر کے مارے جانے کے بعد سندھ کا سارا کنٹرول محمد بن قاسم کے ہاتھوں میں آ گیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کم سن تو تھے، لیکن اس کم سنی میں بھی انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام قائم کیا اور سندھ میں ایسی نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی صلاحیتوں، جرات اور احسن اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ قابل ذکر ہیں۔ سندھ کے عوام کے لیے انہوں نے رواداری کے بڑی عمدہ پالیسی اختیار کی۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور عملی ہر اعتبار سے شماری اثرات کے حامل تھی۔ محمد بن قاسم زبردست جنگی قابلیت اور انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان کی ان صلاحیتوں کے ثبوت کے لیے سندھ کی مہم ہی کافی ہے۔ ان کے اخلاق و کردار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک غیر قوم ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ سندھ کی عوام ان سے حد درجہ چاہت کا اظہار کرنے لگی تھی۔ تاریخ سندھ کے مصنف اعجاز الحق قدوسی تحریر کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگے تو سارے سندھ میں ان کے جانے پر اظہار افسوس کیا گیا۔ ان کی وفات پر شہر کرج کے ہندوؤں اور بدھوں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی باوقار تھی۔
ان کا اخلاق دوسروں کو جلد ہی اپنے گھیرے میں لے لیتا۔ ان کی زبان انتہائی میٹھی اور چہرہ ہنسمکھ تھا۔ وہ ایک باہمت اور رحم دل انسان تھے۔ وہ ہر شخص سے محبت سے پیش آتے اور ان کے ماتحت ان کی حد درجہ عزت و احترام کرتے۔ عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتے تھے۔ انہوں نے ہر موڑ پر عقل و فراست کو پوری طرح استعمال کیا اور ان کا ہر قدم کامیابی کی راہیں تلاش کرتا تھا۔ ان کی بلند خیالی اور مستحکم ارادے ان کی کامیابی کی دلیل تھی۔ محمد بن قاسم نے سندھ اور ملتان کی فتح کے بعد ہندوستان کے سرسبز و شاداب علاقے کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ اس نے پہلے قنوج کے راجا کو دعوت اسلام دی، لیکن اس نے قبول نہ کی تو محمد بن قاسم نے قنوج پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس دوران 95 ہجری میں حجاج ابن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم نے قنوج پر فوج کشی کی بجائے واپس آ گیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش ادھوری رہ گئی، اور پھر کچھ ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی 96 ہجری کو انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا، لیکن اس کی عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کے تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں اپنی عتاب کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، سلیمان بن عبد الملک نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان کی گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے آتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ابی کبشہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ناظرین، سلیمان نے انہیں واسطہ کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ قید کی مصیبتیں جھیلنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت و دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن محمد بن قاسم نے اپنی جنگی صلاحیتوں، جرت اور اچھے اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ ناظرین، محمد بن قاسم نے سندھ پر تقریباً 4 سال حکومت کی۔ انہوں نے یہاں کا نظام حکومت انتہائی کامیابی سے چلایا۔ اس نظام کی کامیابی یقیناً ان کی شخصیت کے مرہون منت تھی۔ سیکولر طبقے کے متعصبین نے بھی محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے ایک روایت کی بنیاد پر محمد بن قاسم کی موت کا مذاق اڑایا ہے۔ تو ان عورتوں نے خلیفہ کے پاس جا کر محمد بن قاسم پر الزام لگایا۔ اس پر خلیفہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں لپیٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ بات محمد بن قاسم کو پتہ چلی تو اس نے اپنے خلیفہ کی تائید کی، لیکن جب محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں لپیٹ کر لایا جا رہا تھا تو ان کا سانس گھٹنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور پھر بعد میں خلیفہ کو راجہ دہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے محمد بن قاسم پر جھوٹ بولا تھا۔ یہ روایت کس حد تک درست ہے؟ غور کیا جائے تو اس روایت میں بہت سے تعدادات اور تاریخی غلطیاں پائی جائیں گی۔ یہ روایت مکمل طور پر جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن جو اس سے پہلے روایت میں نے آپ کو بیان کی کہ ایک اموی خلیفہ کی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے ایک عظیم فاتح محمد بن قاسم کو قید کر دیا گیا، یہی درست ہے۔ اب آپ بتائیں، کیا ایسے شخص کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جس نے مسلمانوں کا اس وقت ساتھ دیا جب مسلمان مکمل طور پر بکھرے ہوئے تھے اور اندرون انتشار کا شکار تھے؟ امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو میری یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔